اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 184 کو گرامیٹیکلی انالائز کریں گے۔ آیت آپ سکرین پہ لکھی دیکھ رہے ہیں، ایک طویل آیت ہے اور بہت سارے چھوٹے چھوٹے جملوں پر مشتمل ہے، تو ہم چھوٹے چھوٹے جملے کرتے ہیں جی پہلے اس آیت کے وقف کی علامات کو سامنے رکھتے ہوئے۔ تو پہلا وقف ہمارا آ رہا ہے جی ایام معدودات تک، تو یہاں تک ہم ایک جملہ بنا لیتے ہیں، لیکن اگر ہم غور کریں تو یہ جملہ نہیں بن رہا۔ دو الفاظ کا مجموعہ ہے جس میں پہلا لفظ ہے ایام۔ ایام ہم جانتے ہیں یوم کی جمع ہے، اور یوم کہتے ہیں دن کو، یوم کی جمع ایامن، اور ایامن کے لیے پھر آگے صفت آ رہی ہے معدودات۔ معدودات آت کی آواز آ رہی ہے، تو ہم جانتے ہیں کہ آت کی آواز جو ہے جمع سالم مؤنث کی آواز ہوتی ہے۔ جمع سالم مؤنث لفظ کی واحد مؤنث ہوگی معدودہ، اور معدودہ جو ہے یہ معدود کی مؤنث ہے، اور معدود اسم مفعول کا صیغہ ہے، عین دال دال مادے سے۔ معدود کے معنی ہوں گے گنا ہوا۔ تو میں نے جیسے عرض کیا کہ ایامن کی صفت آ رہی ہے معدوداتن، تو آپ کو بظاہر لگ رہا ہوگا کہ یہ صفت کیسے بن رہا ہے، ایامن تو منصوب ہے لیکن معدوداتن جو ہے یہ مجرور ہے۔ تو ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ جمع سالم مؤنث کی جو منصوب فارم ہوتی ہے وہ بھی دو زیر کے ساتھ ہی استعمال ہوتی ہے، یعنی آتن کی آواز ہی آتی ہے۔ تو اعراب بالکل سیم ہے جی، ایامن بھی منصوب ہے، معدوداتن بھی منصوب ہے۔ تو ایک پہلو کور ہو گیا جی اعراب کا۔ وسعت کو دیکھا جائے تو دونوں نکرہ ہے، دوسرا پہلو بھی کور ہو گیا۔ اب دو پہلو رہ گئے، جنس اور عدد، تو اس میں ذرا گڑبڑ لگ رہی ہے۔ ایامن موصوف مذکر ہے اور معدودات مؤنث ہے، البتہ دونوں جمع ہیں، یعنی عدد کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو دونوں جمع ہے، تو وہ پہلو بھی کور ہو گیا۔ ہاں اب جنس والا پہلو جو ہے وہ ہمیں ڈسٹرب کر رہا ہے، تو ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ ہم نے پڑھا تھا کہ جب بھی غیر عاقل موصوف ہوگا تو اس کی صفت واحد مؤنث آئے گی۔ تو ایامن معدودتن یہاں پر ہونا چاہیے تھا، اور قرآن مجید میں ایسا بھی استعمال ہوا ہے، لیکن جب بھی غیر عاقل کی جمع استعمال ہوتی ہے اس کی صفت جمع مؤنث بھی آ سکتی ہے۔ قرآن مجید میں پہلی مرتبہ ہمارے سامنے یہ ایگزامپل آئی ہے، تو اس کو اچھی طرح نوٹ کر لیں۔ تو گویا میں اگر آپ کے سامنے اس رول کو دوبارہ ذکر کر دوں کہ غیر عاقل کی جمع کے لیے صفت عام طور پر واحد مؤنث آتی ہے، جمع مؤنث بھی آ سکتی ہے، تو یہ جو آ سکتی ہے یہ اس کی ایک ایگزامپل ہوگی ایام معدوداتن۔ لفظی ترجمہ کریں گے گنے ہوئے کچھ دن۔ میں تفسیر جلالین میں دیکھ رہا تھا کہ وہاں پر لکھا ہوا تھا کہ معدودات سے مراد قلیل مقدار ہے، اس لیے کہ عرب قلیل کو جو کہ 40 سے کم ہو معدود سے، اور کثیر کو موزون سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو یہ بڑا اہم پوائنٹ تھا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا۔ اب یہ ہم نے مرکب توصیفی بنا تو لیا کہ ایام معدوداتن جو ہے یہ مرکب توصیفی ہے، لیکن اب جملہ ہم کیسے پورا کریں؟ اب اس مرکب توصیفی کو ہم بنائیں کیا؟ تھوڑا سا اگر ذرا مزید غور کریں تو ایام جو ہے یہ یوم کی جمع ہے جیسے میں نے عرض کیا، اور یوم جو ہے یہ ظرف کے معنی دیتا ہے، تو اس کو ہم مفعول فی بنا لیتے ہیں ایک محذوف فعل کا، اور محذوف فعل جو ہے ہم نکالتے ہیں سومو، یعنی سامہ یا سومو سے فعل امر جمع کا صیغہ سومو، یعنی تم روزے رکھو ایام معدوداتن۔ پھر سومو فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو جائے گا۔ اس طرح ہمارا پہلا جملہ مکمل ہو جاتا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں جی دوسرے جملے کی طرف۔ دوسرا جملہ جو ہے وہ وقف
کہاں پر آ رہا ہے؟ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. یہاں تک ہم اپنا دوسرا جملہ جو ہے وہ رکھتے ہیں اور اس کو انالائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. فا جو ہے یہ ہے استنافیہ، لہٰذا یہاں سے ایک نیا جملہ شروع ہوگا، اس کو ہم جملہ مستانفہ بنا لیں گے اور لا محل لہا من الاعراب کی کیٹیگری میں چلا جائے گا. اس کے بعد آ رہا ہے من. اس من کو ہم شرطیہ مانتے ہیں، تو جب بھی جملہ شرطیہ ہوگا اس کے دو پارٹس ہوں گے، ایک شرط ہوگا ایک جواب الشرط ہوگا. اور میں جیسے بہت دفعہ ترکیب کرتے ہوئے آپ کو بتا چکا ہوں کہ من شرطیہ کو مبتدا بنایا جاتا ہے اور پھر شرط و جواب الشرط کو اس کی خبر بنا دیا جاتا ہے. تو من مبتدا ہو گیا اور جو اس کی خبر آ رہی ہے وہ دو جملوں پر مشتمل ہوگی جو کہ شرط و جواب الشرط ہوگا. شرط والا حصہ ہم کر لیتے ہیں کان منکم مریضا او علی سفر تک. اب بات پھر وہی ہے کہ میں نے کیسے پہچانا، آگے فا آ رہا ہے اور فا جو ہے جزائیہ جواب الشرط پر ہی داخل ہوتا ہے. تو یہ میں نے الگ کر لیے دو جملے جن میں کان منکم مریضا او علی سفر کو میں شرط بناؤں گا اور عدۃ من ایام اخر کو میں جواب الشرط یا جزا بناؤں گا. اب جو شرط والا حصہ ہے اس کو ہم انالائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کانا فعل ناقص ہے، جب بھی آئے گا اس کا ایک اسم ہوگا اور ایک خبر ہوگی. کانا کا اسم مرفوع ہوتا ہے اور خبر منصوب ہوتی ہے. ہمیں مرفوع اسم تو کوئی نظر نہیں آ رہا، لہٰذا کانا کے اندر جو ہوا کی ضمیر ہے اسے ہی ہم کانا کا اسم مانیں گے اور وہ ہوا کی ضمیر جو ہے وہ من مبتدا یعنی من شرطیہ کی طرف لوٹے گی. اس کے بعد آگے آ رہا ہے منکم. منکم جار مجرور کا مجموعہ ہے اور جار مجرور جب معرفہ کے بعد آتا ہے تو معرفہ کے لیے حال بنتا ہے اور نکرہ کے بعد آتا ہے تو عام طور پہ نکرہ کے لیے صفت بنتا ہے. تو کانا کے اندر جو ہوا کی ضمیر ہے اس کو ہم ذوالحال بنا دیں گے کیونکہ وہ معرفہ ہے، اور منکم جو ہے اس کو اس کا حال بنا دیں گے. اس کے بعد آگے آ رہا ہے مریضن. مریضن جو ہے یہ کانا کی خبر ہے اس لیے منصوب ہے. اس کے بعد آگے آ رہا ہے حرف عطف او اور پھر آگے آ رہا ہے علی سفرن. علی سفرن جار مجرور کا مجموعہ ہے جس میں مجرور جو ہے وہ نکرہ لایا گیا ہے اور یہاں پر پھر سفر جو ہے وہ شرعی سفر مراد ہوگا. اب یہ جار مجرور جو ہے اس کا عطف ہم کس پہ کریں؟ تو جار مجرور کا عطف ظاہر بات ہے کسی جار مجرور پر ہی ہوگا. پیچھے تو جار مجرور کوئی ہے نہیں، یعنی منکم تو ہے لیکن اسے ہم حال بنا چکے ہیں آلریڈی. تو گویا آپ یوں کریں گے کہ علی سفر ان کو ہم متعلق کر دیں گے ایک محذوف اسم کے، یعنی اس کا متعلق ہم محذوف مانیں گے اور وہ ہوگا موجودن، یعنی او موجودن علی سفرن. اب پھر موجودن کے متعلق علی سفرن کو کر کے ہم مریدن پر عطف کر دیں گے. گویا مریدن جو ہے معطوف علیہ بن جائے گا اور موجودن علی سفرن جو ہے یہ معطوف بن جائے گا. معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر پھر یہ کانا کی خبر بنے گا اور کانا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ شرط بن جائے گا. اور اس کا پھر جواب جو ہے وہ آگے آ رہا ہے فعدۃ من ایام اخر. فا جزائیہ کہلائے گا اور آگے آ رہا ہے عدتن. عدتن گنتی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، نکرہ استعمال ہو رہا ہے. اور پھر آگے آ رہا ہے من حرف جر اور پھر ایامن مجرور اور پھر اخرا. ایامن جیسے کہ لفظ پہلے آ چکا ہے وہاں پر منصوب تھا، یہاں پر یہ مجرور ہے من حرف جر کی وجہ سے. یہ اخر لفظ کو ذرا دیکھ لیں. اخر لفظ جو ہے یہ جمع ہے اخرا کی. اخرا مونس ہے آخر کی اور آخر کے معنی ہوتے ہیں دوسرا یعنی ادر. اخرا کی جمع اخرو غیر منصرف ہے اور غیر منصرف اسم کی منصوب اور مجرور فارم جو ہے وہ زبر کے ساتھ آتی ہے، ہم جانتے ہیں. تو گویا یہ اخرا جو ہے یہ مجرور ہے اور یہ صفت بن رہا ہے ایامن کی. تو گویا ایامن اخرا ایک مرکب توصیفی ہے. موصوف اپنی صفت کے ساتھ مل کر یہ مجرور ہو جائے گا من حرف جر کے لیے اور من حرف جر اپنے مجرور کے ساتھ مل کر یہ صفت بن جائے گا عدتن کی، کیونکہ عدتن نکرہ ہے اور نکرہ کے بعد ہم جانتے ہیں جار مجرور آ جائے تو وہ عام طور پہ اس کے لیے صفت بنتا ہے. اب یہ موصوف اور صفت مل کر یہ اب پھر جملہ نہیں بن رہے، لیکن ہم نے جواب الشرط کو جملہ بھی بنانا ہے. تو ہم ایسا کریں گے یہاں پر یا تو ایک مبتدا محذوف مانیں گے یعنی کہیں گے فالحکم عدۃ من ایام اخر، یا پھر عدۃ من ایام اخر کو ہم مبتدا مان کر خبر کو محذوف مان لیں گے یعنی فعلیہ
عدتم من ایام اخر. اور پھر یوں جملہ بنا کر ہم جواب و شرط یا جزا بنا دیں گے شرط کی، اور شرط اپنی جزا کے ساتھ مل کر یہ خبر بن جائے گا من شرطیہ مبتدا کی، اور من شرطیہ مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ بن جائے گا. اس کو ہم پہلے ہی جملہ مستانفہ قرار دے چکے ہیں، لہٰذا لا محل لہا من الاعراب کی کیٹیگری میں چلا جائے گا. تو الحمدللہ جی 2 جملے ہمارے مکمل ہو گئے. اب ہم چلتے ہیں تیسرے جملے کی طرف. تیسرے جملے پر اگر ہم غور کریں تو وہ وقف جہاں پر آ رہا ہے وہ ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. یہاں تک جو ہے ہم تیسرا جملہ بنا لیتے ہیں اور اس کو انالائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. واو کو ہم عاطفہ قرار دے دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہمارا جو جملہ بنے گا وہ ہے عَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. بڑا ٹیکنیکل سا جملہ لگ رہا ہے. عَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ میں مجھے فعل نظر نہیں آ رہا. آپ کہیں گے جی الَّذِينَ کے بعد فعل ہے تو صحیح، لیکن یہ الَّذِينَ کے بعد جو فعل ہے یہ تو الَّذِينَ اسم موصول کے لیے صلہ بنے گا. اگر ہم اس کو کنسیڈر کر کے جملہ فعلیہ بنانا چاہیں تو پھر اسم موصول اکیلا نہیں آتا، اس کا صلہ ضرور ہوتا ہے ساتھ. تو گویا بات شاید آپ سمجھ رہے ہوں کہ میں اسے جملہ اسمیہ بنانا چاہ رہا ہوں کیونکہ اس میں مجھے کوئی فعل نظر نہیں آ رہا. تو جملہ اسمیہ کے جو 2 اجزاء ہوتے ہیں اب میں ان 2 اجزاء کو الگ الگ کرنے لگا ہوں. تو عَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ یہاں تک اگر میں ایک جزو کر لوں تو کچھ بات بنے گی. بات یہ بنے گی کہ عَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ کو میں خبر مقدم بنا دیتا ہوں اور فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ کو میں مبتدا مؤخر بنا دیتا ہوں. اب کچھ بات بن جائے گی. تو عَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ کو انالائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جو خبر مقدم ہے عَلَى حرف جر ہے، الَّذِينَ محلاً مجرور کہلائے گا کیونکہ اسم موصول ہے. اسم موصول ہے تو آگے صلہ آئے گا. صلہ ہے یطیقونہ. یطیقونہ کے پہلے مادے اور با پر بات کر لیتے ہیں. اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں باب افعال میں لکھا ہوا ہے اس مادے کو طا واو قاف. باب افعال میں گیا اتوا کا یتوقو اتواقن، اجوف واوی کا یہ مادہ ہے، اور چینجز کے بعد یہ بن جائے گا جی اطوا کا یتیقو اتواقتن. بالکل اسی طرح جس طرح اشارہ یشیرو اشارتن، اضافہ یضیفو اضافتن، یعنی مصدر میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایک تا اینڈ پہ لگتی ہے جسے تائے عوض کہتے ہیں، مصدر کی تا ہوتی ہے. یہ اس کے معنی ہے کسی کام کو کرنے کی طاقت رکھنا، اور آیت کا ریفرنس بھی خان صاحب نے یہی دیا ہے. یطیقونا جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. فعل اور فاعل واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے. وہی عائد ہے جو الذین اسم موصول کی طرف لوٹ رہا ہے، اور ہا کی ضمیر جو ہے یہ مفعول بہ ہے، اور یہ ہا کی ضمیر ظاہر بات ہے الصیام کی طرف لوٹ رہی ہے. یعنی یطیقونہ کا لفظی ترجمہ ہوگا وہ طاقت رکھتے ہیں اس کی. فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلۃ الموصول بن گیا، لا محل لہا من الاعراب کی کیٹیگری میں چلا گیا. الذین اسم موصول اپنے صلے کے ساتھ مل کر مجرور ہو گیا علی حرف جر کے لیے، اور علی حرف جر اپنے مجرور کے ساتھ مل کر یہ خبر مقدم ہو گیا. اب مبتدا مؤخر جو ہے وہ آ رہا ہے فدیتن. یہاں تک اس کو رکھیں، یہ آپ کا مبتدا مؤخر ہے. تو بات یوں کی جا رہی ہے کہ ان لوگوں پر جو اس کی طاقت رکھتے ہیں ایک فدیہ ہے، اور پھر فدیہ کیا ہے اس کو ایکسپلین کیا جا رہا ہے. لہٰذا فدیہ کو ہم مبدل منہو کہیں گے اور طعام مسکین کو ہم بدل بنا دیں گے. طعام مسکین جو ہے یہ مضاف مضاف الیہ کا مجموعہ ہے، اور لفظی ترجمہ ہوگا ایک مسکین کا کھانا. تو مبدل منہو اپنے بدل کے ساتھ مل کر یہ مبتدا مؤخر ہو گیا. مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ بن گیا. اب یہ جملہ اسمیہ ہے، اس کو ہم نے واو عاطفہ کے ذریعے عطف کرنا ہے. تو اس کو ہم پچھلے جملے من کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر اس جملے پر عطف کر دیں گے. تو الحمدللہ یہ جملہ بھی ہمارا گرامیٹیکلی انالائز ہو گیا. اب ہم چلتے ہیں جی اگلے جملے کی طرف. اگلا جملہ آپ دیکھ رہے ہیں فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ. یہاں تک وقف ہے تو یہاں تک ہم اس جملے کو انالائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. فا کو عاطفہ قرار دے دیں، اور جو اگلا جملہ بن رہا ہے وہ ہے من تطوع خیرن فہو خیر اللہ. تو یہ بھی ایک جملہ شرطیہ بنا لیتے جس میں من ہمارا شرطیہ مبتدا ہو گیا، اور اس کی خبر جو ہے 2 جملوں پر مشتمل ہوگی جو کہ شرط و جواب و شرط ہوں گے.
تو تطوع خیرن جو ہے یہ آپ کا شرط ہو گیا، اور فہو خیر اللہ جو ہے یہ جواب الشرط ہو گیا۔ میں پھر بتا رہا ہوں کہ میں نے جواب الشرط کو کیسے پہچانا۔ میں نے دیکھا فا لگی ہوئی ہے، اور فا جزائیہ جو ہے وہ بتاتی ہے کہ یہاں سے جواب الشرط شروع ہو رہا ہے، اور فا جزائیہ کہاں کہاں داخل کرنی واجب ہوتی ہے یہ آپ کو پتہ ہے۔ جملہ اسمیہ جب ہوتا ہے تو لازماً فا جزائیہ آتی ہے۔ تو اس طرح میں نے اب اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا جملے کو، جس میں من ہمارا شرطیہ مبتدا بن گیا، اور تطوع خیرن، اب تطوع جو ہے اس کے مادے پر اور باب پر پہلے بات کر لیں، یہ پہلے بھی ہم دیکھ چکے ہیں، لیکن ایک مرتبہ پھر دیکھ لیتے ہیں کہ باب تفاعل میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، طا، واو اور عین مادہ ہے، یہ بھی اجوف کا ہی مادہ ہے، لیکن اس میں کوئی چینجز نہیں ہونی، تو یہ باب تفاعل میں بنا جی تطوع یا تطوع تطوعن۔ ہاں چینجز اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو وہ ایک اختیاری تبدیلی ہے، جس میں فا کلمہ طا ہونے کی صورت میں باب تفاعل کی تا کو طا میں تبدیل کر کے دونوں طا کا ادغام کر دیا جاتا ہے۔ وہ بہرحال خان صاحب نے یہاں پر لکھا ہے، لیکن یہاں پر اوریجنلی استعمال ہوا ہے تو ہم اسے اوریجنلی ہی دیکھیں گے۔ اس کے معنی ہے جی تکلیف اٹھا کر فرما برداری کرنا۔ اس بنیادی مفہوم کے ساتھ پھر اصطلاحاً یہ نفلی عبادات سر انجام دینے کے لیے آتا ہے، اور خان صاحب نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 158 کا ریفرنس دیا ہے، جہاں پر پہلے ہم اس کو کر چکے ہیں۔ تو تطوع یہ ماضی کا صیغہ ہے، اس کے مادے با پر بات ہو گئی ہے، فعل اور فاعل ہو گیا، اور آگے آ رہا ہے خیرن۔ خیرن لفظ کی آسان ایڈجسٹمنٹ یہ ہوگی کہ ہم، ظاہر بات ہے صفت ہے خیر کا لفظ، تو ہم اس کو ایک محذوف مفعول مطلق تطوعن کی صفت بنا لیتے ہیں، یعنی تطوع تطوعن خیرن، یوں یہ جملہ بن جائے گا، فعل اپنے فاعل اور مفعول مطلق کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ ہو کر شرط، اور ماضی آ رہا ہے تو لہٰذا یہ محلاً مجزوم ہوگا، ذہن میں رکھیے گا۔ آگے ہے جواب الشرط، جس میں فا جزائیہ ہے، اور جزائیہ جیسے کہ میں پہلے بات کر چکا ہوں جملہ اسمیہ پر لازماً داخل ہوتا ہے، تو ایک جملہ اسمیہ بن رہا ہے ہوا خیر اللہ کی صورت میں، جس میں ہوا مبتدا ہے اور اس کی خبر آ رہی ہے خیرن، اور لہو جو ہے اس کے متعلق ہے، اور خیرن ہم جانتے ہیں اسم تفضیل کا صیغہ ہے، اور جار مجرور جو ہے وہ جن 8 چیزوں کے متعلق ہوتا ہے اس میں ایک اسم تفضیل بھی ہے۔ مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر جزا یا جواب الشرط، شرط اپنی جزا یا جواب الشرط کے ساتھ مل کر خبر بنا من مبتدا کے لیے، اور من مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ بن گیا، اور اس کا بھی عطف ہم پچھلے جملے پر کر دیں گے اور ترجمہ کریں گے اتنے حصے کا۔ پھر جو شخص خوشی سے کوئی نیکی کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ اس کے بعد چلتے ہیں جی ہم اگلے جملے کی طرف، اور اگلا جملہ ہمارا آیت کے آخر تک مکمل ہو رہا ہے کہ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ واو کو استنافیہ مان لیتے ہیں اور جملہ مستانفہ بنا لیں گے، لا محلہ لا من الاعراب کی کیٹیگری میں چلا جائے گا۔ اب جو جملہ ہے اس کو انالائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ شروع ہو رہا ہے جی ان سے، ان مصدریہ ہے اس لیے کہ آگے تسومو فعل مضارع منصوب یا خفیف استعمال ہو رہا ہے، یہ اصل میں تسومونا تھا، ان کی وجہ سے تسومو رہ گیا۔ اب ہم اسے بنائیں گے کیا، ہم اس کو ایک جملہ اسمیہ بناتے ہیں، ان تسومو خیر لکم یہاں تک، اور جملہ اسمیہ میں ہم ان تسومو کو مبتدا بنا لیتے ہیں اور خیر لکم کو خبر بنا لیتے ہیں۔ ان تسومو یہ مصدر معول ہے، اس لیے کہ ان مصدریہ اپنے فعل کے ساتھ مل کر مصدر کا مفہوم دیتا ہے۔ ان تسومو اس کے معنی ہے صیامکم، تمہارا روزہ رکھنا، تو یہ مصدر معول جو ہے یہ محلاً مرفوع ہو جائے گا، اس لیے کہ مبتدا کی جگہ پر آ رہا ہے، اور اس کی خبر آ رہی ہے خیر لکم، جس میں خیر جو ہے یہ اسم تفضیل ہے، اور لکم جو ہے جار مجرور متعلق ہو جائے گا خیر خبر کے، اور مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ بن جائے گا، یعنی تمہارا روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے۔ آگے آ رہا ہے ان کنتم تعلمون، ان شرطیہ ہے، اور جب بھی جملہ شرطیہ بنے گا 2 جملے ہوں گے، ایک شرط اور ایک جزا۔ تو دیکھتے ہیں جی کنتم تعلمون میں کنتم فعل ناقص اپنے اسم کے ساتھ موجود ہے، کانا جب بھی آتا ہے اس کا ایک اسم ہوتا ہے، خبر ہوتی ہے، کانا کا اسم مرفوع ہوتا ہے اور خبر جو ہے وہ منصوب ہوتی ہے، تو کانا کا اسم جو ہے یہاں پر ضمیر کی صورت میں آپ دیکھ رہے ہیں جو کہ ضمیر متصل ہے، یہ کانا کا اسم ہوگی، اور جو خبر ہے کانا کی جو منصوب ہونی چاہیے وہ ہے تعلمون۔ تعلمون ایک جملہ فعلیہ ہے، عین لام میم مادہ بہت دفعہ آ چکا ہے،
جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے جس میں واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے. فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر محلاً منصوب کانا کی خبر قرار دیا جائے گا، اور کانا اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر یہ بن جائے گا شرط، اور جواب و شرط جو ہے وہ محذوف ہے جس پر اس سے پہلے والا جملہ ان تصوموا خیر لکم جو ہے وہ دلالت کر رہا ہے. یعنی اس کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان تصوموا خیر لکم جو ہے یہ جزا جیسا جملہ ہے، اور کنتم تعلمون جو ہے یہ شرط ہے. تو شرط اپنے جزا جیسے جملے سے مل کر جملہ شرطیہ ہو گئی. تو الحمدللہ جی آیت ہماری یہاں پر 184 نمبر مکمل ہو گئی ہے. میں نے تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے اس کو رکھ دیا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں اس آیت کا اتھینٹک ترجمہ. ایام معدودات، گنے ہوئے چند دنوں میں، فمن کان منکم مریضا او علی سفر، پھر تم میں سے جو بیمار ہو یا کسی سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو دوسرے دنوں سے گنتی پوری کرنا ہے. وعلی الذین یطیقونہ، اور جو لوگ اس کی طاقت رکھتے ہوں، فدیۃ طعام مسکین، ان پر فدیہ ایک مسکین کا کھانا ہے. فمن تطوع خیرا، پھر جو شخص خوشی سے کوئی نیکی کرے، فہو خیر لہ، تو وہ اس کے لیے بہتر ہے. وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون، اور یہ کہ تم روزہ رکھو تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. تو الحمدللہ جی ہماری آیت مع ترجمہ مکمل ہو گئی ہے. پھر جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ احکام کے متعلق آیات ہیں، تو آپ کسی اچھی تفسیر میں اس کو تفصیل سے دیکھ سکتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ جی اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.